السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں ارسلان ظفر امان۔ آج کا ہمارا سبق سیکنڈ ایئر کے حوالے سے ہے مضمون نگاری۔ سوال یہ ہے کہ مضمون کیسے لکھا جائے، اس میں زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کیے جائیں۔ تو میرے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مضمون کو بورڈ میں کیسے لکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمبر کیسے حاصل کرنے ہیں۔ جی، سب سے پہلی بات میرا بیٹا، بورڈ کا سوال نمبر 6 مضمون پر مشتمل ہوگا، جو کہ 20 نمبر کا سوال ہوگا۔ 20 نمبر پر مشتمل یہ سوال نمبر 6 ہوگا۔ اور کیا کہتے ہیں میرا بیٹا، یہ 3 عنوانات آپ کو دیے جاتے ہیں بورڈ میں۔ 3 عنوانات میں سے آپ نے ایک موضوع کو، ایک عنوان کو منتخب کرنا ہے، اور کوشش کریں اس عنوان کو منتخب کریں جو آپ کے ذوق طبع سے مناسبت رکھتا ہو، یعنی آپ کے پاس اس کے حوالے سے مواد ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے۔ جس طرح مثال کے طور پر میں نے 3 عنوانات میں سے ایک موضوع منتخب کیا، تعلیم نسواں، عورتوں کی تعلیم۔ اب میرا بیٹا، موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد آپ نے جو پہلا کام کرنا ہے وہ خاکہ بنانا ہے۔ خاکے سے مراد کیا ہے؟ خاکہ کیوں بنانا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے نمبر ہیں؟ میرا بیٹا، آسان سی بات آپ کو بتاؤں، خاکہ بنانے سے یہ آپ کی معاونت کرتا ہے کہ مضمون کس ترتیب سے لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے۔ آپ کا وقت بچائے گا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ مضمون لکھ رہے ہیں، مضمون لکھتے لکھتے آپ نے جب خاکہ نہیں بنایا، اب مضمون لکھتے جا رہے ہیں تو کہیں پہ آپ اڑ گئے ہیں، رک گئے ہیں، اب سوچنا شروع کر دیتے ہیں، کافی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے خاکہ بنایا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا، پہلے میں نے نسواں کے بارے میں سارا لکھنا ہے، پھر میں نے علم کی اہمیت کے بارے میں لکھنا ہے، پھر میں نے مرد و عورت پر تعلیم فرض اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس لحاظ سے ترتیب سے آپ سارا مضمون بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، یہ میں نے ایک خاکہ بہت مختصر سا بنایا ہے، معمولی سا خاکہ بنایا ہے، لیکن آپ لوگوں نے خاکہ زیادہ بنانا ہے۔ یہ تو میں نے جگہ کم تھی، اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بنایا۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، اب دیکھیے گا، خاکہ تو ہم نے کر لیا۔ مضمون کو 3 حصوں میں منقسم کیا جاتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ میرا بیٹا اس کا ہوتا ہے ابتدائیہ، جسے آپ آغاز کہتے ہیں۔ اس کو آغاز بھی کہتے ہیں، اس کو ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، اس کو تعارف بھی کہتے ہیں، اس کو تمہید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میرا بیٹا دوسرا حصہ اس کا آ جاتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون کے بعد میرا بیٹا اس کا حصہ ہے اختتام۔ یہ 3 حصوں پر میرا بیٹا ہمارا مضمون منقسم ہوتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آغاز کی، تمہید کی۔ میرا بیٹا، جب آپ نے آغاز کرنا ہے، آغاز کا بہت اہم کردار ہے۔ جب آپ آغاز اچھا کریں گے تو فوراً پڑھنے والوں کی توجہ اسی طرح مبذول ہو جائے گی کہ واقعی کتنا اچھا آغاز کیا اس بچے نے۔ اس کے بعد میرا بیٹا، جب آغاز، یہ سارا آغاز میں آتا ہے، یہ خاکہ یہ سارا آغاز میں۔ آغاز آپ کوشش کریں کسی شعر سے کر لیں، کسی محاورے سے کر لیں، حدیث سے کر لیں، کسی قرآن آیت سے کر لیں، کسی بھی چیز سے آپ آغاز کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر فی الحال آغاز ایک شعر سے کیا ہے۔ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ میں نے اس کا آغاز یہاں سے کیا ہے۔ اب دیکھیے گا، خاکے میں پہلی ہیڈنگ میں نے کیا دی ہے؟ نسواں۔ اب نسواں، اگر میں نے مضمون شروع کرنا ہے تو میں یہاں سے میرا بیٹا مضمون شروع کر دوں گا کہ نسواں عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خواتین یا عورتیں۔ پھر آگے ہم نے شروع کر دینا ہے کہ مرد اور عورت گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں، بہت سے والے۔ یا تو میں نے بہت مختصر خاکہ لکھا ہے نا، آپ اس میں احادیث کا کردار کر سکتے ہیں، احادیث لکھیں، اس میں قرآنی آیات لکھیں، محاورات لکھیں۔ کوشش کریں کہ ہر صفحے پر نثری حوالے بھی دیے ہوں اور شعری حوالے بھی دیے ہوں۔ نثری حوالوں کے لیے آسان آپ کو میں بتا دوں، ضرب الامثال دیے ہوں، آپ نے کوئی محاورات دیے ہوں، آپ نے قرآنی آیات کا ترجمہ لکھا ہو، آپ نے احادیث کا ترجمہ لکھا ہو۔ اگر آپ کوئی قرآنی آیت لکھنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں اعراب مت لگائیں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، اس کے بعد میرا بیٹا آ جاتا ہے نفس مضمون۔ نفس مضمون میرے مطابق تو نفس مضمون یہ پورے مضمون کی جان ہوتی ہے، اس میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ آپ نے اس کو اتنا خوبصورت لکھنا ہے، آپ کا انداز ادبی ہونا چاہیے، ادبی انداز میں آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ پڑھنے والے کو اچھا لگے۔ آپ کا املا آپ کا اچھا ہونا چاہیے، املا مذکر ہے اس لیے میں نے کہا آپ کا املا اچھا ہونا چاہیے۔
اور مضمون جامع ہونا چاہیے، واضح پتہ لگے کہ واقعی بچے نے مضمون لکھا ہے، بچے کو اس موضوع پر بہت اچھا عبور حاصل تھا۔ اس کے بعد میرا بیٹا جب آپ مضمون کریں گے تو مضمون کی طوالت کتنی ہونی چاہیے؟ مضمون کی طوالت میرا بیٹا کم و بیش 8 صفحات تک ہونی چاہیے، 8 صفحات سے کم نہ کریں، بڑھا دیں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت مقابلے کا دور ہے، کمپٹیشن کا دور ہے، بہت سے بچے مضامین میں بہت اچھے نمبر حاصل کر لیتے ہیں۔ تو میرا بیٹا نمبر حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، طریقہ کار آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ خاکے سے جب آغاز کریں گے، ترتیب سے جب آپ کام کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے نا تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور جب آپ کا آغاز اتنا اچھا ہوگا تو یقیناً آپ پڑھنے والے پر اچھا اثر چھوڑ جائے گا۔ اس کے بعد آخری میرا بیٹا پوائنٹ ہے اختتام۔ خاتمہ کیسے کرنا ہے میرا بیٹا؟ خاتمہ آپ نے ایک دم سے نہیں کر دینا کہ مضمون کہیں اور تھا آپ نے ایک دم سے ختم کر دیا۔ مضمون کا خاتمہ بھی بڑے اچھے انداز میں، بڑے باقاعدہ طور پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہوں یہ آپ کا ابتدائیہ ہے، یہ آپ کا آغاز ہے، آپ نے آغاز کے بعد مضمون لکھنا شروع کیا، نفس مضمون پھیلاتے جائیں، مضمون کو اچھے انداز میں پھیلاتے جائیں، یہ آپ کا نفس مضمون ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو سم اپ کرتے جائیں اور ایک مقام پر اس کو ختم کر دیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کا ابتدائیہ یعنی آغاز تھا، یہ درمیان والا آپ کا نفس مضمون، اور یہ آپ کا اختتام پورے کے پورے مضمون کا نچوڑ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ایک دم سے ختم نہیں کر دینا بلکہ ترتیب سے آہستہ لاتے اختتام ختم کرے۔ میں نے یہاں پہ حرف آخر دے دیا، حالانکہ بھی یہاں پر بہت سی ہیڈنگز، بہت سی سرخیاں یہاں پہ آ سکتی تھیں، لیکن میں نے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں نے یہاں پہ حرف آخر دے دیا۔ اب آپ حرف آخر میں یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح کہ مردوں کی تعلیم کو ہم کیا کہتے ہیں فوقیت دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دینی چاہیے وغیرہ وغیرہ، آپ حرف آخر میں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرا بیٹا ایک اور بات یاد رکھیے گا، خاکے میں جو آپ نے سرخیاں دے دینی ہیں، جو ہیڈنگز بنا دینی ہیں، آپ نے آگے ہیڈنگز کہیں بھی نہیں دینی، آپ نے ایک ترتیب سے مضمون لکھتے چلے جانا ہے، اور مضمون لکھتے وقت پیراگراف بناتے جائیں، اور جو اہم نکات ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، ان کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، واضح کر دیں، پرومیننٹ کر دیں، تاکہ آپ کا اچھا امپیکٹ پڑے۔ تو میرا بیٹا امید کرتا ہوں کہ یہ مضمون نگاری کا جو میں نے پیٹرن آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کوشش کریں اس کو اچھے انداز میں پریزنٹ کرنے کی، پیشکش کہتے ہیں پریزنٹیشن کو، آپ کی پیشکش جب اچھی ہوگی تو یقیناً آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، اگر میں نے کوئی چیز چھوڑ دی ہوگی تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بیان کر دوں گا۔ اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو میرا بیٹا آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔